ہم تو زخم جگر کا مرہم بانٹت ہیں سب لوگوں میں، اور ہمارے تپتے دل پر رکھتے ہیں انگارے لوگ۔ عوام کی اور لوگوں کی بہبود کے حوالے سے اور ان کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ہی اپنی سوچ کو رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں حیات کو تو اہمیت دینی چاہیے، مگر حیات کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مضامین کے، فکر کے، خیال کے تجربے کرنے چاہیے۔ نظریاتی طور پر ہوتے ہیں، وہ دو دھاری تلوار پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نظریہ ان کی شاعری کو کھا بھی سکتا اور ان کی شاعری کو بنا بھی سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب شاعری کے مجموعے کوئے ملامت کی تقریب پذیرائی ہے۔ یہ تقریب اس لحاظ سے بھی فاؤنڈیشن میں ہونے والی تقاریب سے مختلف ہے یا منفرد ہے کہ ہماری آج کی جو تقریب کے جو صاحب کتاب ہیں، جو کتاب کے صاحب کتاب ہیں، 2 سال قبل داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ ہماری آج کی تقریب کی مہمان خصوصی سید آفتاب احمد شاہ صاحب کی دختر نیک اختر سائمہ آفتاب ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب کی ایک اور اہم بات، کرسی صدارت پر متمکن شخصیت ہیں۔ ان کے نام، کام اور مقام سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا تعارف کروانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے بہت محترم اور آئیڈیل اساتذہ اور لکھاریوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سب کی پرزور تالیوں میں ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اصغر ندیم سید صاحب کو۔ سید آفتاب احمد شاہ، جن کی کتاب کی تقریب پذیرائی ہے، پاکستان کے ممتاز بیوروکریٹ اور اردو ادب کے منفرد شاعر تھے، جنہوں نے ریاستی خدمت اور فکری مزاحمت کو بیک وقت اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ سید آفتاب احمد شاہ پاکستان کی سول سروس سے متعلق تھے اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے اپنی بیوروکریسی کی خدمات کے دوران ریاست کو عوامی فلاح کا ذریعہ سمجھا اور آئینی اصولوں کی پاسداری کو ہمیشہ مقدم جانا۔ ان کا ویژن ایک روشن خیال اور مساوات پر مبنی معاشرے کا قیام تھا، جہاں فرد کی آزادی اور حقوق کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ ادب میں آفتاب احمد شاہ کی شاعری فکری گہرائی، سماجی شعور اور مزاحمتی انداز کی حامل تھی۔ ان کے شعری مجموعے فرد جرم، تعزیر اور کوئے ملامت ان کی فکری وابستگی اور نظریاتی استقامت کا مظہر ہیں۔ ان کی شاعری میں ریاستی جبر، معاشرتی تضادات اور فرد کی آزادی جیسے موضوعات کو گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ کوئے ملامت، جس کی تصویر بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیوار پہ، یہ ان کے ان تینوں شعری مجموعوں کا مجموعہ ہے، ان کی کلیات ہے۔ ہماری آج کی پہلی مہمان مقرر صوفیہ بیدار صاحبہ ہیں۔ ان کو چونکہ جانا ہے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے، اس لیے آغاز میں انہی سے کرتی ہوں۔ ان کی شخصیت ادب، صحافت اور بیوروکریسی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کا تعلق ادبی اور صحافتی خاندان سے ہے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں صوفیہ بیدار صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد معزز مفکر، دانشور، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنے نگار ان کے ساتھ لگتے ہیں وہ اتنے ہی سمرے ہوئے ہیں، جناب اصغر ندیم سید صاحب، احباب اقتدار جاوید صاحب، اور انہوں نے جنہیں دختر نیک اختر کہا، سائمہ آفتاب صاحبہ، وہ کافی شرارتی بھی ہیں ویسے تو جی ہاں، تو بہرحال ان سب کی کمپنی میں بات کرنا ہی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ آفتاب شاہ صاحب سے میری بھرپور ملاقات ہوئی، اور اس محفل میں اظہار الحق صاحب بھی بیٹھے تھے، شعیب بن عزیز بھی بیٹھے تھے، اور سائمہ تھیں، ہم سب تھے ادھر۔ ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ میں جو پہلی بات محسوس کی، میں ان کی شخصی حوالے سے زیادہ بات کر سکتی ہوں کہ ایک پوری نسل کی نسل ہے جو اوریجنل تھی۔ میں ان کو دیکھتی رہی تو مجھے اپنے والد یاد آتے رہے۔ وہ ساری کی ساری جو ایبرپٹلی بلنٹ اور سیدھی بات کرنے والے لوگ جیسے رخصتی ہو گئے، اور ہم سارے ایک بنی ہوئی بات کرتے ہیں، ایک تصنع ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، وہ سارے کتنے سیدھے، کتنے سچے، کتنے اوپن لوگ ہوتے تھے، اور ہماری دوستوں کو بھی وہ کہہ دیتے ہوتے تھے کہ بھئی دوپٹہ لو، یوں کرو، مطلب اتنا زیادہ ایک خوبصورت سا ماحول تھا۔ تب میں نے آفتاب شاہ صاحب کو جب دیکھا تو میں سوچتی رہی، یہ ایک بیوروکریٹ ہیں، یہ ایک شاعر ہیں، ایک شاندار انسان ہے، تو مجھے اس پہ پہلے نمبر پہ لگا کہ ان کی کمپنی بڑی مزے کی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا بڑا لطف آتا ہے، ان کی گفتگو سن کے بڑا لطف آتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جہاں وہ اتنی بڑی محفل میں اظہار الحق صاحب اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستانہ
चुटकुले और वहाँ की बंगाल की खूबसूरत यादें शेयर की, वो मेरी ज़िंदगी का असासा हैं। मैं साइमा को समझती हूँ कि इस दौर में ये शायद ख़वातीन में से कोई वाहिद हैं जिन्हें कभी किसी से जेलसी नहीं होती। तो मैं सोचती थी कि साइमा के जीन्स जो हैं वो इतने शानदार क्यों हैं। जब इनके वालिद से मिली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि साइमा आफ्ताब एक स्पेशल इंसान है। हम तीनों दोस्त हैं, मैं, शबीर हसन और साइमा, लेकिन हम साफ़ इतराफ़ किया करते हैं। शबीर तो बल्कि कहते हैं कि एक चीज़ है जो आप में थोड़ी सी है, मेरे में बिल्कुल नहीं, और साइमा में बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मुरब्बत कहते हैं ये बात। तो ये आफ्ताब शाह साहब की एक गद्दी नशीन शख्सियत का कमाल है। उनमें कोई रूहानियत की बात है, उनके अंदर एक अजीब सा सूफ़ी है। वो बड़े पंजाबी अंदाज में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। पंजाबी शायरी उन्होंने बड़ी अच्छी सुनाई। मुझे साइमा को ये मुबारकबाद देना है कि जैसे शाहिद के दिबाचे में जॉन एलिया ने एतराफ़ किया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि मैं रायगां गया, और किताब के देर से छापने पे उन्होंने ये उज़्र किया कि वो अपने वालिद की किताबें नहीं छाप सके थे। और वो हमेशा वो कहते, मेरे वालिद कहते थे कि मेरी किताबें बड़े होके छापोगे, तो कहते मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही नहीं हुआ। तो मैं साइमा आफ्ताब को कहती हूँ कि वो बड़ी हो गई हैं। अपनी शायरी तो हम करते ही हैं, लेकिन मैं ख़ुद इस एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ कि मैं अपने वालिदैन का अभी तक वो कोई तख्लीकी काम सामने नहीं ला सकी। लेकिन साइमा आफ्ताब एक बहुत अच्छी बेटी हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी, और आफ्ताब शाह साहब के लिए तहरीरी तौर पर उनके लिए कुछ लिख के कॉलम की सूरत में या पेपर की सूरत में वो मैं इंशाल्लाह हक़ अदा करूँगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोफिया आपा, आप दिल से कही हुई बातें दिलों तक पहुंची। बहुत खूब। रैंडमली सफ़ा पलटा तो एक कलाम मेरे सामने आया, आपके साथ शेयर करती हूँ। किसने कहा है कब यकसां हैं इस दुनिया में सारे लोग, हमने रेत में रुलते देखे फूलों जैसे प्यारे लोग। नामाबरी की लाज को रखना इतनी आसान बात नहीं, बनने को तो बन जाते हैं लोगों के हर कारे लोग। कल को वहाँ थे आज यहाँ हैं, कल को होंगे और कहीं, हमसे प्यार न करना पंछी हम तो हैं बंजारे लोग। बात हमारी कब वो सुने हैं उसके बस की बात नहीं, उसके सर पर चैन की छाँव और हम दर्द के मारे लोग। हम तो ज़ख्मे जिगर का मरहम बांटत हैं सब लोगों में, और हमारे तपते दिल पर रखते हैं अंगारे लोग। मेरी अगली मेहमान मुकर्रर पाकिस्तान की मारूफ़ उर्दू शायर हैं, कस्टम्स ऑफ़िसर हैं, जिन्होंने अदब और सिविल सर्विस दोनों में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी। सैयद आफ्ताब अहमद शाह की फ़िक्री और अदबी विरासत ने साइमा की शख्सियत पर गहरा असर डाला। साइमा आफ्ताब ने आला तालीम हासिल की और पाकिस्तान कस्टम्स में शमूलियत इख्तियार की, जहाँ वो आला ओहदों पर फाइज रहीं। साइमा आफ्ताब की शख्सियत अदब और ब्यूरोक्रेसी का हसीन इम्तज़ाज है। इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ना सिर्फ उर्दू अदब को माला माल किया है, बल्कि ख़वातीन के जज्बात और मसाइल को भी उजागर किया है। इनकी खिदमात और कलाम उर्दू अदब में कीमती इजाफ़ा हैं। मैं अब एक सरदार औरत को दावत देती हूँ कि वो आएँ और माइक संभालें और अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के बारे में चंद बातें हमारे साथ शेयर करें, आपकी तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम अली शाह फाउंडेशन और इक़्तिदार जावेद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने अब्बू की किताब की इस एक बज़्म का इनकाद किया है। हमेशा मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग और बहुत मुश्किल, बल्कि एक मैं कहूँगी उलझी हुई, उसका सिरा नहीं मुझे मिलता कि अब्बू के बारे में अगर बात करना शुरू करूँ तो किस किस्म की बात करूँ, किस जगह से शुरू करूँ, किस तरह उसको लेकर चलूँ। अब्बू जैसे कहा सोफ़िया जी ने, मैं भी मतलब उनके बारे में शुरू से हम लोग डीजी खान में, बहावलपुर में, मुल्तान में अपने बचपन में रहे हैं, क्योंकि जहाँ अब्बू का तबादला होता था वहाँ हम साथ होते थे उनके। उनमें बैक वक्त आप सूफ़ी को देख सकते हैं, बैक वक्त आप एक बागी को देख सकते हैं, बैक वक्त आप एक
गवर्नमेंट फंक्शनरी को भी देख सकते हैं और एक बेटे को, एक बाप को और अपने रिश्तों को निभाते हुए भी उनको हमने देखा, हर तरीके से, हर रूप में उनको देखा। शायरी अब्बू ज़ाहिर है जब मैंने होश संभाला तो मैं देख रही थी कि वो शेर व शायरी में इन्वॉल्व थे, शेर कहते थे, बल्कि हमारे घर में एक पूरा वो सीन होता था जब वो शेर, अगर गज़ल कोई हो रही है तो वो पूरे घर में गुनगुनाई जा रही है और अब्बू उसको, एक शेर आया है तो हम छोटे भी थे तो वो हमें बिठा के सुनाना शुरू कर देते थे कि अब ये और इस तरह से ना, तो वो एक पूरा मतलब एक आप समझ लें कि उस सारी फ़ज़ा में हम लोग भी उनके साथ शामिल होते थे। डीजी खान में और बहावलपुर में, मुल्तान में बहुत से लोग इस बात से गवाह हैं और जो वहाँ के मकामी शायर थे उनको मालूम था कि ज़ाहिर है कि अब्बू ने वहाँ पे कई आलमी लेवल के मुशायरे भी करवाए और किताब भी उस ज़माने में उनकी छप गई थी। पहली किताब फ़र्द जुर्म के नाम से उनकी आई, दूसरी किताब उनकी ताज़ीर के नाम से थी, तीसरी किताब उनकी कुछ तो होगी बात के नाम से आई, और जो ये कुए मलामत है ये बुनियादी तौर पे उन तीनों किताबों को यकजा करके उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद एक अपनी कुलियात का मजमुआ बनाया और तश्कील दिया, तो उसमें इन तीनों किताबों को उन्होंने शामिल किया। अब्बू का शेरी सफ़र चलता रहा। अंकल इज़हारुल हक बार बार कहते हैं, और इस वक्त असगर नदीम सैयद साहब और हुसैन मजरू साहब और इक़्तिदार जावेद साहब इतनी बड़ी शख्सियात, और इतनी मैं इनकी ममनून हूँ कि तशरीफ़ लाए हैं और वक्त निकाला है उन्होंने अब्बू के ऊपर बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अब्बू से जिनकी दोस्ती थी, जिनसे ये मुलाकातें थीं, और या वो उनको दोस्त के तौर पर भी जानते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अंकल इज़हारुल हक ये कहते रहते थे कि आफ्ताब शाह ने कभी अपनी शायरी को उस लेवल पे जाके संजीदा नहीं लिया, और उसको एक जिस तरह से अपने आप को प्रमोट करने का एक होता है निज़ाम या एक ख़याल, वो कभी उनके जहन में नहीं आया किसी हवाले से भी। तो वो बस अपनी चीज़ों को यकजा ज़रूर करते रहे, और उनको मुझसे भी ये गिला होता था कि मैं तो जब इस उम्र में को पहुंचा था तो मेरी पहली किताब आ गई थी, तुम्हारी किताब क्यों नहीं आई, और ये वो मुझे भी वो बहुत इंसिस्ट करते रहते थे। शुरू में जब मैंने उल्टे सीधे मिसरे कहने शुरू किए तो उनकी इस्लाह भी ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब ही करते थे, और उन्होंने मेरी रहनुमाई उसमें बहुत हद तक की। बल्कि कोई चीज़ अगर उनको होता था कि नहीं अब ये मैं इस पे ज़्यादा राय नहीं दे सकूँगा तो इज़हार अंकल से अब पूछो। मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता था कि वो बहुत बायस्ड है मेरे हवाले से, कि वो मेरे मतलब जो मुझे लगता था कि इतने अप टू द मार्क या मयारी शेर नहीं भी होंगे, उन पर भी वो बहुत मेहरबानी से राय देते थे, और हमेशा ये कहते रहते थे कि ये बहुत अच्छा है, और इस तरह से उन्होंने बहुत मेरी हौसला अफजाई की। और ज़ाती तौर पे उनकी जो शायरी के मौज़ूआत हैं वो मज़ाहमती हैं। मेरे अब्बू ने वो दौर गुजारा है जो ज़ियाउल हक साहब का या डिक्टेटर का एक दौर होता है, उसके तनाज़र में उनकी काफ़ी सारी नज़में, काफ़ी सारी गज़लों में वो मौज़ूआत हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो जैसे बात हुई मसावात पर और जमहूरियत पर और सब इंसानों के हकूक़ के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा राय थी कि ये मौजूद होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्यूरोक्रेसी के उस निज़ाम का भी हिस्सा थे कि जहाँ पर उन्हें इन चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस करके अपने आप को दबा कर और उसके जाना पड़ता था ख़िलाफ़ भी, लेकिन वो कभी जाते नहीं थे। मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा जहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की है या जहाँ पर उन्होंने अपना टेन्योर सर्व किया है, वहाँ पर उन्होंने हमेशा अवाम की और लोगों की बहबूद के हवाले से और उनकी को फैसिलिटेट करने के हवाले से ही अपनी सोच को रखा है। मतलब कभी ये नहीं हो सका कि मैं उनको कहूँ कि जी वो उन्होंने किसी और हमेशा जो वहाँ पे कोई ज़ालिम आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो उनको लग रहा है कि हुकूमत के और अवाम के भलाई के रास्ते में, पाकिस्तान की और अवाम की भलाई के रास्ते में आ रहा है, तो वो उससे टक्कर भी वो ले लेते थे बहुत ज़्यादा। तो वो इस वजह से भी वो थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि डीएमजी ग्रुप में भी इतने फिट नहीं थे जैसे कि एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट होता है, जिसको कि अब मैं आज के दौर में तो वो मतलब लोग कहते भी हैं कि मसलहत का बहुत ज़्यादा शिकार वो नहीं हुआ करते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें उनको हम देखते रहे और उनसे शायद लाशऊरी तौर पे सीखते रहे, तो वो अपने कुछ हद तक जॉब में मिसफिट भी रहे,
لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کو کام کرنے کا موقع ملا وہاں انہوں نے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کی، اپنے سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز کی، اور خاص طور پہ وہ جن کا کوئی سننے والا، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا موجود نہیں ہے، وہاں انہوں نے ان کی بہت زیادہ حمایت کی. اور شاعری میں ان کی میں نے ہمیشہ دیکھا کہ بہت زیادہ مزاحمت کے مضامین تھے. رومانٹسزم بھی ہے ان کی شروع کی شاعری میں، جو ڈھاکہ میں ان کی غزلیں ہیں کچھ، اس کے بعد کچھ تو ہوگی بات میں بھی ہیں، نظمیں بھی انہوں نے کہیں. ان کا ایک پنجابی کلام جو ہے وہ اکھر اولا کے نام سے شائع ہوا تھا، لیکن یہی ہوا کہ ان کی وفات کے وقت کوئے ملامت کی بھی تقریباً آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی تھی، اور اکھر اولا والی کتاب تو کہیں سے دستیاب بھی نہیں تھی. پھر اس وقت میرے ذہن میں یہ ضرور آیا کہ ان کی چیزوں کو یکجا کیا جائے، اور پھر ہم نے وہ اس کتاب کی کاپی ہمیں گاؤں سے مل گئی پنجابی والے کلام کی، اور ہم نے پھر کوئے ملامت کے نام سے ہی اس کو دوبارہ پرنٹ میں نے کروایا. ماورا پبلیکیشن سے اور خالد شریف صاحب سے بھی ابو کی بہت زیادہ یاد اللہ تھی اور دوستی تھی، تو انہی سے میں نے دوبارہ کروایا، اس تناظر میں کہ فرد جرم وہاں سے چھپی تھی، تو میں چاہ رہی تھی جہاں سے ابو کی پہلی کتاب چھپی ہے وہیں سے ان کی کلیات بھی چھپ جائیں. خالد شریف صاحب آ نہیں پائے، ان کی مدر کی طبیعت خراب ہے، وہ پنڈی میں ہیں تو وہ آ نہیں پائے، ورنہ وہ بھی اس تقریب میں انہوں نے شریک ہونا تھا. تو ان کا اب یہ جو کلیات ری پرنٹ ہوئی ہے اس میں ان کی تینوں وہ کتابیں جو کہ شائع شدہ کلام ہے اور پنجابی کلام وہ یکجا ہے، وہ ہم نے اکٹھا کر دیا اس سوچ کے تحت کہ اگر ایک ہی کتاب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ابو کے تمام پبلشڈ کتاب کلام سے واقف ہو سکے. اس کے علاوہ ان کا ان پبلشڈ کلام کچھ پڑا ہے، اس میں بھی میری کوشش ہے اور یہ صحیح ہوگی کہ اگلے کچھ سالوں میں اگر مجھے فرصت میسر آتی ہے تو اس کو بھی میں کسی طریقے سے یکجا کر کے پبلش کروا سکوں. تو میں دوبارہ بہت شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کے جو میری دعوت پہ تشریف لائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سائمہ. میں ایک بات کہوں گی اور میرا خیال ہے کہ ہال میں جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے متفق ہوں گے کہ اللہ ہر والد کو آپ جیسی بیٹی دے. میرے اگلے بہت معزز مہمان جن کے سر آج کی تقریب کا صحرا بھی ہے، اقتدار جاوید صاحب اردو اور پنجابی ادب کے ممتاز شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، کالم نویس ہیں. انہوں نے ادبی تنوع اور سماجی شعور کے ذریعے ادب پہ نمایاں مقام حاصل کیا. ان کی تحریریں ان کے نظریات کا منہ بولتا عکس ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں اقتدار جاوید صاحب. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اس تقریب کا انعقاد کیا. شاہ صاحب سے میرا جنم کا تعلق ہے، آپ سمجھ لیں. یعنی یہ تیسری نسل ہے جو ہمارا الحمدللہ اس خاندان سے تعلق چل رہا ہے، اور دعا ہے کہ ہمارا گاؤں بھی ایک ہے اور ہماری صوفیانہ فکر بھی ایک ہے. جو بزرگان دین نے اسلام کی خدمت کی ہے اس حوالے سے بھی ہمارے دونوں خاندانوں کا آپس میں رابطہ باہمی محبت اور باہمی احترام کا ہے. آفتاب احمد شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں 2-3 میں نے لکھ کے تھوڑا سا ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، لیکن میں 2-3 باتیں ضرور کروں گا. شاہ صاحب ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے ملکی لیول پر ادبی سماجیات میں متعارف کروایا تو آفتاب احمد شاہ کہتے ہیں. جب ڈیرہ غازی خان میں کل پاکستان مشاعرہ کا انعقاد کیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس کی صدارت آپ نے کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کیسے صدارت کرنی ہے. یہ اس وقت فیض احمد فیض بھی تھے، فیض شاید نہیں تھے، کہ احسان دانش ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ صدارت آپ نے کرنی ہے. پھر احمد ندیم قاسمی جو تھے ان ظفر اقبال کی زیر صدارت انہوں نے مشاعرہ پڑھا. یہ پہلا، ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا کل پاکستانی مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے میں بطور صدارت میری تھی، اور میرے بعد جو مجھ سے پہلے یہ تمام سینئر شعراء نے پڑھا. شاہ صاحب ڈھاکہ یونیورسٹی کے فاروق تحصیل تھے. ان کا ورلڈ ویو
ان کی روشن خیالی، ان کی فکر، اور جو اس میں ایک پروگریسو ترقی پسندی تھی کہ ان کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں یہ تھے ڈھاکہ یونیورسٹی کے، اور رحمان سبحان اب بھی زندہ ہیں، وہ لندن میں مقیم ہیں. انہوں نے مجیب کے 6 نکات لکھے تھے، وہ اس کے خالق تھے 6 نکات کے، وہ ان کے اساتذہ میں تھے. ان کا نام رحمان سبحان تھا. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش 6 نکات کی بنیاد پر بھی اگر ہمارے ساتھ رہتا تو ہمارے لیے بہتر تھا. تاریخ نے یہ ثابت کیا. یعنی وہ لوگ جو ان کے خالق تھے، 6 نکات کے خالق تھے، وہ ان کے اساتذہ میں شامل تھے. رحمان سبحان صاحب آج بھی میں نے گوگل کیا تو میں نے دیکھا، میں پتہ کروں کہ وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہے کہاں پہ. وہ لندن میں مقیم ہے اور ماشاءاللہ زندہ ہیں. ان کی 90 سال عمر ہے. جو ہمارے گاؤں میں خود والد صاحب شاعر تھے، لیکن میں نے اردو کا شاعر جو ہے نا، جس سے زندگی میں میرا تعارف ہوا بالمشافہ، وہ پہلے شاعر جو تھے، یعنی میں اس وقت پرائمری میں تھا، وہ سید آفتاب احمد شاہ ہی تھے. یعنی جو بھی تھا، جو بھی وہاں پہ گیا ہے، ایک ان کے ساتھ تھے POW ہو گیا نذیر شاد صاحب، آپ سائمہ آفتاب جانتی ہیں. تو وہ جب واپس آئے تو ڈھاکہ فعال ہو گیا، تو یہ FA کر کے لڑکے سارے گئے تھے. تو جب واپس آئے تو FA کے FA تھے. عمر ان کی CSS کی نکل رہی تھی. انہوں نے، نذیر شاہ صاحب نے BA کا بھی امتحان دیا اور CSS کا بھی امتحان دیا. بعد میں وہ سیمنز کے بہت اچھے عہدوں پہ ریٹائر ہوئے. وہ BA میں فیل ہو گیا CSS کر کے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا معیار، وہ جو وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے وہ کیا لوگ تھے. اور پھر وہ انہوں نے، ڈھاکہ یونیورسٹی ایسے تھی جیسے بنگلہ دیش کی، جیسے پاکستان کی موومنٹ میں، جیسے تحریک پاکستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کا رول ہے، ایسے ہی بنگلہ دیش کی تحریک میں ڈھاکہ یونیورسٹی کا رول ہے. وہ لڑکے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک کو بنایا، اور اب بھی اس میں شامل ہیں، اب بھی شامل ہیں، اس میں بھی وہی شامل ہیں. میں تھوڑا سا لکھ کے پیش کرنا چاہوں گا آفتاب احمد شاہ صاحب کے بارے میں. آفتاب احمد شاہ فرسٹ کامن کے DMG گروپ سے تھے، فرسٹ کامن تھا ان کا، اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے. وہاں اسی ڈھاکہ یونیورسٹی میں ان کے ٹیچر رحمان سبحان تھے. وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور لندن میں مقیم ہیں. انہوں نے مجیب الرحمان کے 6 نکات پیش کیے تھے. ان کا ویژن اور ورلڈ ویو روشن خیال معاشرے کے خواب پر مبنی تھا. وہ ریاست کو، یعنی آفتاب احمد شاہ، وہ ریاست کو ایسا ذریعہ سمجھتے تھے جس کے ذریعے عام آدمی کی بھلائی ممکن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے کہ ریاست کے علاوہ عام آدمی کی بھلائی کسی طرح ممکن ہے. وہ بائیں بازو کی سیاست کے والا و شہدا تھے، مگر ان کے سامنے اس معاشرے کو جس طرح موت سے ہمکنار کیا گیا، اس کا اظہار ان کے اشعار میں بار بار آتا ہے. ایک اہل قلم کانفرنس میں موجود تھے اور ان کا تعارف کروایا گیا، اور وہ تصویر وائرل بھی بہت ہوئی، اور اب بھی وہ وائرل ہوتی ہے، کہ جو کرنل شفیق الرحمان صاحب بطور خاص ضیاء الحق کو آفتاب احمد شاہ صاحب کی سیٹ پہ لے کے گئے کہ یہ وہ آدمی ہے. اب دیکھیں کہ اب اس عاصم منیر کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ضیاء الحق کے سامنے انہوں نے چل کے بتایا کہ یہ آدمی ہے جو بھٹو کے ساتھ کھڑا ہے اور جمہوریت کی بات کرتا ہے اور آپ کے خلاف ہے. میرے پاس وہ تصویر موجود ہے، اگر آپ کہیں گے. وہ میں نے 1-2 دوستوں کو بھیجی تھی، شاید آپ کو بھی بھیجی تھی، ان باکس کی تھی. یعنی اس لیول پہ اپنے کمٹمنٹ اور اپنے نظریے کے کرنا، پورے اس معاشرے میں ایک آدمی بھی نہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں، اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں، ادیبانہ معاشرے میں، اس دوسرے اب
اوور آل معاشرے میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے، نہ تھا، جیسے ان کی شہرت تھی، جیسے ان کی کمٹمنٹ تھی، ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ آفتاب احمد کا شعر جیون جرم کٹہرا کی عملی تصویر ہے۔ آفتاب احمد کے شعر کا تعلق اس روایتی ترقی پسندی سے نہیں، اس کی اپنی فکری اپج کا نتیجہ ہے۔ اس کی غزل روایتی ترقی پسندی روایت سے جدا ہے کہ اس کے پسندیدہ شعراء منیر نیازی اور ظفر اقبال بھی اسی روایتی فکر سے بہت دور کھڑے ہیں۔ منیر نیازی صاحب ان کے ذاتی دوست تھے، اور جب میرے بھائی چیف سیٹلمنٹ کمشنر تھے یہاں اسلام آباد میں، تو انہوں نے کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا تھا تو اچانک دروازہ کھلا تو آگے منیر نیازی صاحب، تو کہتے ہیں میں تو کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے آفتاب محمد شاہ کا میں دوست ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی، یعنی وہ جو کام تھا وہ تو ہو گیا ان کا، جو ان کی زمینوں کا کوئی الاٹمنٹ کا ایشو تھا، لیکن یہ آفتاب محمد شاہ کا تعلق تھا ان سے، جس کی پذیرائی کی گئی آگے، اور ان کا جو کام تھا، یعنی تعلق رکھتے تھے وہ شاعروں سے بھی اور ادیبوں سے بھی۔ جیسے پہلے ذکر ہوا ہے، سائمہ نے بھی کہا، آفتاب احمد شاہ کی پہچان بلند آہنگ لہجہ ہے، اس کا کسی دربار سے واسطہ تو کیا دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ اس کا مسلک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا تھا، اور اس نے یہ کلمہ حق کہا۔ اس فرض کی ادائیگی اس نے جس طرح کی، اس کی اردو ادب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ کہنا کہ اس کی مثال کوئی نہیں، رسمی نہیں، واقعتاً اس نے جو کہا اس کی لاج رکھی، اپنے کہے کا پیرا دیا، اور جس طرح ان نظریات کی اس نے قیمت چکائی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آفتاب احمد شاہ کا شعری سفر کم و بیش 50 سالوں پر محیط ہے۔ اس دوران اس پر کسی قسم کی فکری کہولت کے آثار نظر نہیں آتے۔ جیسے پہلے دن وہ شاعری جو ان کا اپنا اسلوب ہے، جو کسی سے نہ مستعار ہے نہ کسی سے متاثر ہیں، روایت ضرور ہے، لیکن انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا۔ جو پہلے دن کا ان کا اسلوب تھا، آخری دن تک اس پہ وہ کاربند رہے، اور فکری کہولت کے آثار بھی کہیں نہیں آئے۔ ان کے ایک دو شعر سے، جس سے ضیاء الحق کی آپ کو مجروح صاحب یاد بھی آ جائے گی۔ ہاتھ اپنا یوں کرے گا وہ کشادہ اس برس، ہاتھ اپنا یوں کرے گا وہ کشادہ اس برس، بانٹ کر تھوڑا سمیٹے گا زیادہ اس برس۔ آفتاب احمد شاہ واقعتاً اردو غزل کے اہم ترین شاعر ہیں، مگر ان کو وہ جائز مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق ہیں۔ میں مشکور ہوں سائمہ آفتاب کا کہ انہوں نے ان کا کلیات شائع کیا۔ آفتاب احمد شاہ کی فہم بغاوت اس خواب پر مبنی ہے جہاں ایک پروگریسو معاشرہ ہو، عام آدمی کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو اسے ملک کا آئین دیتا ہے، جس میں کسی فرد کا ذہنی اور جسمانی استحصال نہ ہو کہ وہ خود اس کا شکار ہوئے تھے اور معاشرہ بھی شکار ہوا تھا۔ اگر ان کی زندگی کو کسی ایک شعر میں بیان کرنے کے لیے مجھے کہا جائے تو اس کی اولاد بھی، سائمہ کے بھائی بھی گواہی دیں گے، سائمہ کا خاندان بھی گواہی دے گا، سائمہ کے دوست جو بیٹھے ہیں وہ بھی گواہی دیں گے۔ وہ علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، وہ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں جہاں بھی آفتاب احمد شاہ کی بات ہوتی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اقتدار صاحب۔ ہماری آج کی تقریب میں جتنی بھی شخصیات موجود ہیں وہ سب علمی و ادبی لحاظ سے قداور شخصیات ہیں۔ ایسا ہی ایک اگلا مہمان مقرر کا نام میں لینے جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر پیر طارق شریف سادہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سٹیج پر آئیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سادات کرام سمیت سارے بزرگوں کی اجازت کے ساتھ سب سے پہلے تو میں
اقتدار جاوید صاحب جو بڑے عرصے سے میرے دل پر کے صاحب اقتدار ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سائمہ آفتاب بہن جو ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں اور شکریہ کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت سے ہمیں متعارف کروایا جن کے بارے میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت پہلے ان کے بارے میں اتنا تفصیل سے علم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی تقاریب کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے جب آپ اپنے ٹارگٹس کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے اہم لوگ جو ہیں وہ ہماری معلومات کا حصہ نہیں ہوتے، ان کے بارے میں ہم نہیں جان پاتے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آج یہ پورا ہال جو ہے، جتنے یہاں گنجائش ہے، یہاں لوگ موجود ہوتے اور ہم مل کے ان کی شخصیت کے بارے میں جان بھی رہے ہوتے اور ان سے استفادہ بھی کر رہے ہوتے۔ میں نے ابھی مجھے اندازہ ہوا کہ سائمہ نے اس کو جو ہے وہ چھاپا ہے، تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں وہ اپنا درد جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور سارے سامعین کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ اور اس درد کے اندر ہی ایک دعا بھی ہے اور ایک یقین اور ایک امید بھی ہے۔ میری والدہ جو ہیں، کم لوگ جانتے ہیں، ویسے ظاہر ہے میں کیونکہ ایک پیرخانے سے میرا تعلق ہے اور میں از اول تا آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طالب علم ہوں، دنیا بھر میں یہی میرا بنیادی حوالہ ہے، لیکن شعر و ادب کے ساتھ میری بہت اتنی ہی پرانی شاید وابستگی ہے جتنی میری اپنی ذات کے ساتھ جس وقت سے شعوری ایک وابستگی ہے۔ میری والدہ کراچی یونیورسٹی میں شاہ صاحب پروفیسر تھیں اردو کی، اور عمر کے آخری حصے میں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے ان کے جو افسانے تھے ان کو اکٹھا کیا، صوفی افسانے تصوف کے ذیل میں، ان کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا اور ان کو بھیجا۔ میں پاکستان سے باہر تھا، کتاب کا مسودہ ان کو پہنچا اور واپسی پہ میں نے کہا کہ آپ اپنا اظہار خیال اس پہ کچھ تحریر کر دیں۔ انہوں نے ایک خط کی شکل میں وہ مجھے بھیجا، اور اس کے دو فقرے جو مفہوم کے طور پر میرے حافظے کا مستقل حصہ رہتے ہیں، اور ہمیشہ زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے اور اپنے کام کے سلسلے میں جہاں کہیں کوئی مجھے چیلنج سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ دو فقرے نہ جانے کہاں سے ایک دم جو ہے وہ روشنی بن کر میری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور میرے دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو معطر کر دیتے ہیں۔ میری والدہ نے لکھا کہ میری بکھری ہوئی زندگی میں موجود میری ان تحریرات کو جس انداز اور محبت سے تم نے اکٹھا کیا ہے، اس کا اجر تو تمہیں بڑی سرکار سے ملے گا، لیکن اب میں اس وقت وہ بیمار تھیں، کینسر کی سٹیج لاسٹ پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں اس یقین کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں کہ خدا تمہیں اتنی عزت دیے بنا کبھی نہیں اس دنیا سے اٹھائے گا جو تم نے اپنے سے پہلوں کو دے رکھی ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، زندگی میں آپ کے لیے عزت کے، وقار کے اور بہت سارے حوالے اور جواز موجود ہیں، لیکن یہ جو آپ نے اپنے والد سے اس طرح کی محبت اور عزت کا اظہار ان کے لیے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنا مستقبل جو ہے اسے محفوظ کر لیا ہے، اور بہت جلد آپ کو اس کی برکت محسوس ہوگی۔ ہم کیونکہ زیادہ وہ ہر وقت وہ روحانیت کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں جڑے رہنے کے قائل ہیں، تو شاید جلدی محسوس ہو، لیکن میں آپ کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہوں پوری دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ کہ بہت جلد آپ کو آپ کی زندگی کی کچھ احوال خود یہ خبر دیں گے کہ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی یہ عزت، یہ برکت، یہ آسانی حقیقت میں آپ کے والد کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت ہے اور اس کا یہ اظہار اور کوشش ہے، اس کی برکت کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے اور بہت ساری اور بیٹیوں کو اپنے والدین کے لیے ایسے ہی راحت اور ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہاں بیٹھ کے سن کے سمجھ کے ایک راحت محسوس کر رہے ہوں اور کہیں اس سے بہت زیادہ پختہ مقام پر کوئی اور کسی کی روح جو ہے وہ اس سب کو سن کر اس سارے ماحول سے اور اس کی گواہی پانے کے بعد ہم سے زیادہ خوش نہ ہو۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جب والدین یا کوئی بھی ہم سے محبت کرنے والا خوش ہوتا ہے تو وہ جہاں موجود ہو، اظہار کا پہلا قرینہ اور سلیقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دعا کی شکل میں اپنا جذبہ آپ کو منتقل کرتا ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ 3 رشتوں میں سے ایک رشتہ والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ ایسا خوبصورت ہے، ایسا لافانی ہے کہ جیسے
اس دنیا میں رہ جانے والی اولاد کی دعائیں والدین تک پہنچتی ہیں، بالکل اسی طرح وہاں موجود والدین کی دعائیں بھی اولاد کی زندگی میں روشنی کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو یہ جو خیر کا خزانہ ہمارے پاس ہے نا رشتوں کی شکل میں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جیسے ازلی ابدی رشتے ہوتے ہیں، دنیا سے ان رشتوں کا چلا جانا جو ہے وہ ایک ظاہری طور پر حجاب پیدا کر دیتا ہے، لیکن رشتے جو ہیں اپنی اہمیت اور توانائی میں کبھی بھی کم نہیں ہوتے، کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ اقتدار جاوید شاہ صاحب اور باقی جو دوست ہیں آفتاب احمد شاہ صاحب کی، ان کی یہاں موجودگی کی شکل میں ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ان کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے باوجود اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی میں ان کے دوست ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت خیر پر مبنی روایت ہے۔ اسی طرح مزید توانائی کے ساتھ، زیادہ اہتمام کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ کتاب میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور اس کے اوپر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آئندہ 8-10 ہفتوں کے اندر کسی وقت بھی جب اسے میں پڑھ چکوں گا تو میں اپنا جو میری ایک طالب علمانہ سی رائے ہے اس کے اوپر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور اپنے کالم میں بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں حیران برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی سماعت اور توجہ کا شکریہ جی۔ بہت شکریہ سر۔ ابھی میرے پاس منظوم تحسین پیش کرنے کے لیے نام ہے ولایت احمد فاروقی صاحب کا، میں آپ کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ کی حاضری ہے آج، چونکہ آفتاب احمد شاہ صاحب کے چند شعر ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے۔ ادبی افق پہ جیسے چمکا تھا آفتاب، ادبی افق پہ جیسے چمکا تھا آفتاب، پہلے کبھی نہ ایسے دیکھا تھا آفتاب، پہلے کبھی نہ ایسے دیکھا تھا آفتاب۔ اور سچ ہے جہاں میں اکثر گلشن ہی مہکتے ہیں، سچ ہے جہاں میں اکثر گلشن ہی مہکتے ہیں، ایک وقت یہ بھی آیا مہکا تھا آفتاب، ایک وقت یہ بھی آیا مہکا تھا آفتاب۔ اور مقبولیت کہوں یا محبت کہوں اسے، مقبولیت کہوں یا محبت کہوں اسے، تیرا تھا آفتاب میرا تھا آفتاب، تیرا تھا آفتاب میرا تھا آفتاب۔ اور پل میں سخن کی کرنیں دنیا جگا گئیں، پل میں سخن کی کرنیں دنیا جگا گئیں، ایک دن جہاں میں یوں بھی ابھرا تھا آفتاب، ایک دن جہاں میں یوں بھی ابھرا تھا آفتاب۔ اور ہو کر غروب بھی وہ دیتا ہے روشنی، ہو کر غروب بھی وہ دیتا ہے روشنی، فاروقی سوچتا ہوں کیسا تھا آفتاب۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، اردو ادب کے ممتاز نقاد، محقق، ہر دل عزیز استاد اور ماہر لسانیات ہیں۔ انہوں نے تنقید، تحقیق اور تدریس کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ نجیب جمال صاحب نے 3 نسلوں کی علمی، ادبی اور اخلاقی تربیت کی ہے۔ ان کی خدمات کو ہر مکتب فکر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں نجیب جمال۔ یہ استادوں نے ساتھ سے جی، میں حسین مجروح صاحب کو بلا لیتی ہوں۔ حسین مجروح صاحب اردو ادب کے ممتاز شاعر، نقاد اور مزاحمتی فکر کے حامل ادیب ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ادبی آزادی اور خود مختاری کا علم بلند رکھا۔ آپ کی تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں حسین مجروح صاحب کو۔ جناب صدر اقتدار جاوید صاحب، محترم ڈاکٹر نجیب جمال صاحب، سائمہ بیٹی اور محترم خواتین و حضرات، کسی ایسے شخص پر بات کرنا جس سے آپ کے تعلق کی بنیادوں میں
शास्ता बेतकल्लुफी का चूना पड़ा हो, मरासम की माला में घरेलू आवत जावत की घुलावट घुली हो और उस पर मुस्तजाद हम सुखनी का भगार भी लगा हो, एक बैक वक्त मुश्किल और आसान काम होता है। मुश्किल इन मानों में कि उसकी बाबत और उसके कलाम के बारे में हरफ सादिकाना कहने में मुरव्वत, मुअद्दत और मोहब्बत के अनदेखे रफ्तार शिकन यानी स्पीड ब्रेकर्स ज़ुबान को कैंची होने से बात रखते हैं, ख़ुसूसन इस कैफियत में कि आपके उस प्यारे ने मुल्क अदम की शहरियत भी अख्तियार कर ली हो। लेकिन आसानी ये होती है कि उस दुलारे की शख्सियत के दूसरों की आँख से ओझल पहलुओं तख्लीकी बहाव के अकब में आशनाई की रस्मियाती हदूद से कदरे मुख्तलिफ लहरती बहरती वाशनाओं और ज़िंदगी के बारे में उसके तसव्वुर दुनिया यानी वर्ल्ड व्यू से आपकी आगही की सतह दूसरों से कदरे मुख्तलिफ और गैर रवायती होती है। ख़वातीन व हज़रात, आफ्ताब अहमद शाह जिन्हें मरहूम कहते हुए बरसों बाद भी कलेजे पर हाथ पड़ता है, से मेरी सुनहरी रुपहली यादों की पोटली में इतनी रोशनी और इतनी रोशनाई है कि दफ्तर के दफ्तर स्याह किए जा सकते हैं। मुहावरे की मजबूरी दाराई वरना उनके साथ बिताई सातों और गुफ्तगुओं के लिए फ़क्त एक ही लफ्ज़ किफ़ायत करता है और वो है खुशबू। शकीब जलाली के मूजब संदल के जंगलों की खुशबू। उनकी भीगती मसों के हम जलीस मोहम्मद इजहारुल हक ने फर्द जुर्म के दिबाचे में उन्हें मलामती से मानवन करते हुए आफ्ताब अहमद शाह की शख्सियत के 3 अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं: बेपनाह जहानत, हद से ज़्यादा तलव्वुन और दुनियादारी का मुकम्मल फुकदान। अपने दरीना ताल्लुक़ और मुशाहिदे की बिना पर मैं इस तरतीब में एक और जुज़ का इजाफ़ा करना चाहूँगा और वो है उनका अपने तबके का अलल ऐलान बागी होना। तसव्वुर फरमाइए कि पीर ख़ानदान का एक चश्म चिराग जिसे इस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया, मेरी लुग़त में बदमाशिया का रुकन रकीन होने का एजाज़ हासिल रहा। फतेह शाहपुर उर्फ बादशाहपुर की गलियों में लाचा खुस्सा पहने कभी पप्पू कसाई से बरसरे आम हाल अहवाल ले रहा है तो कभी रोशु मोची से हल्की फुल्की छेड़छाड़। ये वाक़ईतन किरदार है जिनका सर ने नाम लिया है, ये वाक़ईतन किरदार है। अच्छा, एक वाक़या उनकी अवाम दोस्ती और अवामियत का सुनिए। बहुत वाक़यात हैं, सिर्फ एक वाक़या। डेरा गाजी खान की कमिश्नरी के ज़माने का एक नायब कासिद सलाम को GOR1 के बंगले पर आता है तो खातर तवाज़ो करने और उसके काम के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में अपने बैचमेट सेक्रेटरी को फ़ोन करने पर ही इक्तफ़ा नहीं करता बल्कि रुखसत होते वक्त कुछ रकम उसकी जेब में डालकर ड्राइवर को हिदायत करता है कि मेहमान को बादामी बाग अड्डे पर छोड़ कर आए। एक तरफ ये अवामियत और गरीब परवरी जो इस्तिस्नाई नहीं बल्कि जिसका चलन उनकी ज़िंदगी में आम रहा, और दूसरी जानिब किरदार का ये आलम कि बलूचिस्तान में तैनाती के दिनों में निस्बतन जूनियर अफसर होने के बावस वहाँ के सरदारों से मत्था लगाता है और उनके नाजायज़ मुतालबात के आगे सबर अंदाज नहीं होता। अफसर शाही के चूहेदान में इस नौ की अवामियत और अजीमत किरदार की गुंजाइश कहाँ। चुनांचे आफ्ताब अहमद शाह मातूब ठहरे और उन्हें तरक्की से महरूमी और एक अरसे तक अफसर बेकार ख़ास यानी OSD की अकूबत व अजियत भी सहनी पड़ी। लेकिन आफरीन है इस सैयदजादे पर कि इस सब के बावजूद उसकी गर्दन खम हुई, ना तौर तरीक़ों में कोई फ़र्क आया। अपने तबके का बागी होने से मुझे एक वाक़या याद आया।
آپ بھی سن لیجئے۔ 50 کی دہائی کے اوائل میں مارشل جوزف اسٹالن اور چو این لائی کی ملاقات ٹھہرتی ہے۔ ملاقات میں ڈپلومیسی کی رسمیات سے بات آگے بڑھی تو چو این لائی نے اسٹالن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کامریڈ، اصل میں ہم دونوں اپنے طبقے کے باغی ہیں، اس لیے کہ میں ایک جاگیردار گھرانے کا فرد تھا اور کمیونسٹ ہو گیا، اور تم ایک موچی کی اولاد تھے اور تم بھی کمیونسٹ ہو گئے۔ تو صاحبو، آفتاب احمد شاہ اسٹالن تھے نہ چو این لائی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ پاکستان جیسے غیر محفوظ اور ہر آن موقع پرستی کو شعار کرنے والے معاشرے میں کتنے لوگوں کو اپنے طبقے سے بغاوت کی توفیق ہوتی ہے۔ غداری تو ایک طرف رہی، اور یہ آفتاب احمد شاہ ہی کا برتا تھا کہ انہوں نے تسلسل کے ساتھ اپنے طریقوں میں، اپنے طرز عمل میں انہوں نے ایک باغیانہ اور مزاحمانہ کردار اپنائے رکھا۔ شاعری میں تو سبھی یہ جرأت آزمائی کر لیتے ہیں، لیکن افسر شاہی کے چوہے دان میں اس طرح کی جرأت آزمائی جو ہے وہ اس کی مثالیں شاید ہمارے ہاں خال خال ہی ملتی ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں اپنی جرأت رندانہ کا جو واقعہ بیان کیا یحییٰ خان کے زمانے میں، تو جو صاحبان نظر ہیں ان کی نظروں سے فراموش نہیں ہوا کہ افسر شاہی کی جتنی بھی سازشیں تھیں اور جتنی درباری جو ہے محلاتی سازشیں تھیں، ان کے وہ ایک رکن رکین تھے اور ان میں کا ایک اہم کردار تھے، غلام محمد سے لے کے ایوب خان تک۔ سو ہمیں اس طرح کا من بھاتا جو ہے مزاحمتی کردار جو ہے وہ ہمارے حلق سے نہیں ہوتا۔ مزاحمتی کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مفاد، لالچ، ترقی، تمام چیزوں کو ترک کر کے آپ جو ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھریں اور اس پر ثابت قدم رہیں، اور اس وقت رہیں جب ظالم سلطان آپ کے روبرو ہو۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ سو آفتاب احمد شاہ کی شاعری میں اگر اس طرح کے چمکیلے کنکر دکھائی دیتے ہیں تو انہیں محض شاعرانہ للک پر محمول نہ کیجیے گا، بلکہ یہ اس سید زادے کی صلیب آزار و آزمائش کی وہ میکھیں ہیں جنہیں اس نے پوری ہنرمندی اور رضا رغبت سے اپنے بدن میں ترازو کیا۔ اور ہمارا کیا ہوتا یہ انجام بہت ہے، شہر میں اپنے لٹ جانے کا قصہ عام بہت ہے۔ اور ہمارا کیا ہونا تھا یہ انجام بہت ہے، شہر میں اپنے لٹ جانے کا قصہ عام بہت ہے۔ ڈس رہے ہیں آفتاب احمد وہی اب، آستین کے سانپ جو مارے نہیں ہیں۔ اور عمر گزاری ساری ہم نے بن کر مست فقیر، مہنگا نہیں کیا ہے خود کو سستا نہیں کیا۔ فقط ماجرائیت یہ موتی ہی نہیں، پوری زندگی کی چاپ اور آواز سنائی دیتی ہے، کہیں باشگاف تو کہیں مدھم لے میں۔ اور خواتین و حضرات، آپ سے بہتر کسے خبر ہوگی کہ شاعر کی انفرادیت کو جانچنے کا پیمانہ اس کی آواز ہی ہوتی ہے۔ شاعر کی یہ آواز، اس کی اختراعیت، نئے مضامین کے چناؤ، عصری و تاریخی شعور، ذاتی تجربے اور مشاہدے کے تال میل تھی، ان اجزاء کو تخلیق کی انگیٹھی پر تپانے سے وجود میں آتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ان اجزاء کو تپانے پگھلانے کی باری تو کہیں بعد میں آتی ہے۔ پہلے تو شاعر خود اپنے ریشہ و احساس کو اس بھٹی کا ایندھن بناتا ہے۔ میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آفتاب احمد شاہ کی جانکنی دیکھ لیجیے، میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آفتاب احمد شاہ کی جانکنی دیکھ لیجیے۔ بیتی رتوں کی راکھ تھی آنکھوں میں آفتاب، بیتی رتوں کی راکھ تھی آنکھوں میں آفتاب، آتے دنوں کا روگ میرے رت جگوں میں تھا۔ اور ہمارا تھا تو بس اتنا ہی زور گھر میں تھا کہ ہم نے رکھا ہوا گھر کا چور گھر میں تھا۔ ہم سب کے عزیز دوست اعلیٰ شاعر و نثار اقتدار جاوید کی معاولت کو بھی دخل حاصل ہے۔ جیتی رہو پیاری بھتیجی اور شاہ جی کی سردارنی سائمہ آفتاب،
شاد آباد رہو اور مشاعروں سے وقت چرا کے کبھی کبھار ملتی بھی رہا کرو۔ خواتین و حضرات، آج کی سپہر میری دسترس میں اتنا ہی ریشم تھا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ ندیم اقبال باہو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اقبال باہو صاحب کے صاحبزادے ہیں، سلطان باہو کا کلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے اقبال باہو صاحب دوبارہ زندہ ہو۔ جی السلام علیکم۔ میں کوئے ملامت دی جڑی تقریب ہے ਇਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬੈਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। रूहानियत दे हसूल वास्ते और सफ़ीर दरूद डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब बैठे ने, तो माहौल नू खूबसूरत ज़ाहरी गल है तुसी अपनी नशिस्तां नाल और अपनी हाज़री नाल बना लिया। एक बारी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लई उन्हां दी मुहब्बत दे विच दरूद पाक दा नज़राना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि अलिफ अल्लाह चंबे मेरे मन विच मुर्शिद लाई नफियस बात दा पानी मिले अस हर रगे हर जाई अंदर मुश्क मचाया जां फुलण पर आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहु जैबू
لائی چڑھ چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے جا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کخ جنا تھی پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسیں آپے اڈڑ ہارے ندیم اقبال باہو صاحب، آپ نے سما باندھ دیا، بہت خوب۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر نجیب جمال صاحب، ہر دل عزیز شخصیت، استاد، محقق، آپ سب کی پرزور تالیوں میں۔ جناب صدر، سامعین گرامی، سب سے پہلے تو یقیناً آفتاب احمد شاہ کے مجموعے کوہ ملامت کی اشاعت پر بہت مبارک کہ واقعتاً کوہ ملامت کی شاعری، جس میں ان کے 4 مجموعے شامل ہیں شاہ صاحب کے، چاروں مجموعوں میں جو شاعری ہے وہ ایسی ہے کہ جو خود بخود اپنے آپ کو نوٹس کراتی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے
کہ یہ کوئی عام سی یا سادہ شاعری نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں اس کی غیر معمولی استعداد نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہی اپنے آپ کو منواتی ہیں جو آہستہ آہستہ طلوع ہوتی ہیں، اور اب یہ جو کلیات ہے اس میں شاہ صاحب کے 4 مجموعے ہیں، اور ان چاروں مجموعوں کی شاعری میں واضح طور پر ایک ارتقاء ہمیں، ایک فکری ارتقاء ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ جو فرد جرم کی ابتدائی شاعری ہے وہ ساری تقریباً ان کے زمانہ طالب علمی کی شاعری ہے، اور اس زمانے کی شاعری ہے جب وہ ڈھاکہ میں موجود تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہی چند سال جو ڈھاکہ میں ان کے گزرے انہوں نے حقیقت سے بھی کچھ زیادہ حقیقت کو دیکھا ہے، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر نظر تو آتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی، انہوں نے ان چیزوں کو، ان معمولات کو اور ان معمولات زیست کو دیکھا کہ جب ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈھاکہ میں محبت کا زمزم بہہ رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا، اور وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی صورتحال تھی جس کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا آفتاب احمد شاہ نے، اور وہی مشاہدہ پھر ان کے فن کا اسلوب ٹھہرا، وہی مشاہدہ ان کے فن کا تجربہ ٹھہرا، وہی مشاہدہ ان کی ساری زندگی میں حرف حق کہنے کے کام آیا۔ تو یہ جو ان کی شاعری کی اٹھان ہے اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ شعر آخر میں آپ کو اس دور کے سناؤں گا، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کس طرح محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کو اپنا تخلیقی تجربہ بناتا ہے۔ اصل بات کسی بھی خیال کو یا کسی بھی فکر کو یا اپنے کسی مشاہدے کو ایک طاقت کے ساتھ اور ایک توانائی کے ساتھ اپنا تخلیقی تجربہ بنانے کی بات ہے۔ تو یہ تخلیقی تجربہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ آفتاب کے یہاں ہمیں، آفتاب احمد شاہ کے یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو میں نے جب اس مجموعے کو پڑھا تو مجھے جو ایک بات سمجھ آئی، یعنی اور بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن جو ایک بنیادی بات ہے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہماری جو اردو شاعری اور خاص طور سے ہماری جو اردو غزل ہے یہ پوری کی پوری ایک کلاسیکی روایت سے بندھی ہوئی غزل ہے، اور کلاسیکی روایت جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غزل کی ایک حیت ہے، غزل کا ایک مضمون ہے، یعنی غزل کی ایک فضا ہے اور غزل کا ایک ڈکشن ہے۔ لہٰذا ہمیں، اگر ہم کلاسیکی انداز میں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اس ڈکشن سے اور اس فضا سے اور ان موضوعات یا تجربات سے ہمیں علیحدہ نہیں ہونا، ہمیں اسی دائرے کے اندر رہ کر کے اپنی بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ ہے کلاسیکی ایک رویہ یا کلاسیکی آہنگ۔ اب کلاسیکیت جو ہے اس کے اندر مختلف زمانوں میں مختلف تجربے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً ایک وہ کلاسیکیت تھی جو ہمیں ارسطو نے سمجھائی تھی، پھر اس کے بعد ایک کلاسیکیت وہ تھی جو فرانس اور انگلستان کے شاعروں اور ادیبوں نے ہمیں سمجھائی۔ یعنی 18ویں صدی میں ڈرائیڈن جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آج ارسطو بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنے اصول جو ہیں یا اپنے ضابطے جو ہیں وہ تبدیل کر لیتا۔
لہٰذا ہمیں حیت کو تو اہمیت دینی چاہیے، مگر حیت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں مضامین کے، فکر کے، خیال کے تجربے کرنے چاہیے۔ وہ تجربے مجھے نظر آتے ہیں آفتاب احمد شاہ کے یہاں، یعنی اگر میں ان کے یہاں کوئی منفرد بات اگر محسوس کر سکتا ہوں تو وہ ان کے یہاں وہ تجربے ہیں جو کلاسیکیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کیے ہیں۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نئی طرز کی کلاسیکیت کی ہم تنظیم بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کی شاعری جو کہ آفتاب احمد شاہ کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ شاعری جو ہے آفتاب احمد کی، یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ کلاسیکیت سے انحراف کی شاعری ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری کلاسیکی اردو شاعری کی روایت جو ہے یہ ایک طرح سے لاغری کی روایت ہے، بیماری کی روایت ہے، کمزوری کی روایت ہے، ایک یعنی پلپلی اور لجلجی سی جذباتیت کی روایت ہے۔ اس روایت کو سے باہر آنا، اس روایت کو تھوڑا سا اس کا رخ تبدیل کر دینا اور اس روایت میں ایک توانائی پیدا کر دینا، ایک تنتنا پیدا کر دینا، ایک بلند آہنگی پیدا کر دینا اور اس میں ایک للکار اور پیکار کو جنم دینا، یہ بہت کم شاعروں کے یہاں ملتا ہے۔ مجھے یگانہ کے بعد یہ شاعر نظر آیا جس کو میں نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا اور پڑھا ہے، تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ تو اس کے یہاں تو باقاعدہ للکار ہے، پیکار ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی جو ترقی پسندی ہے وہ کسی حجاب کو نہیں مانتی، وہ کسی رکاوٹ کو نہیں مانتی۔ اس ترقی پسندی میں وہ بڑا بے حجاب ہے۔ بعض جگہ تو واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ضیاء الحق کے خلاف کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے اس دور میں شاید اتنے تواتر کے ساتھ آمریت کو، اور خاص طور سے وہ آمریت جس سے ہم پچھلے 70 سالوں سے شکار چلے آ رہے ہیں، اس آمریت کو اتنی دلیری کے ساتھ، اتنی بے باکی کے ساتھ اور اتنی بے خوفی کے ساتھ جو آفتاب احمد شاہ نے اپنے اشعار میں بیان کی ہے، مجھے ایک ہی مثال ایسی نظر آتی ہے پوری ہمارے دور کی شاعری میں، اور وہ ہے شاید اقبال ساجد کا ایک شعر ہے، بڑی مشہور غزل ہے اس کا ایک شعر ہے کہ مزہ مل جائے گا تجھ کو بھی سنگ راہ بننے کا، تیرے جیسے تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ ایک مثال ایسی نظر آتی ہے، لیکن آفتاب احمد شاہ کے یہاں آپ کو اس طرح کی بے شمار غزلیں ملیں گی، اور یہ غزلیں جیسے میں نے کہا نا کہ یہ غزلیں جو ہیں ایک نئی کلاسیکیت کو جنم دے رہی ہیں۔ غزل کا کیا مطلب ہے؟ غزل کا مطلب ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ غزل میں ایک انتشار خیالی پائی جاتی ہے، ہر شعر میں ایک الگ مضمون اور ایک خیال جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آفتاب شاہ کی غزلیں پڑھیں گے تو آپ کو آفتاب کی غزلوں میں ایک سیکوینس نظر آئے گا، ایک تسلسل نظر آئے گا، ایک مضمون کی توسیع نظر آئے گی، فکر کی توسیع نظر آئے گی، اور ظاہر ہے کہ خیال اور فکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ قابو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی شاعری میں سوال اٹھاتے ہوں، جو اپنی شاعری میں معمولات زیست کو دیکھتے ہوں اور اس کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے یہاں ایک طرح کا زندگی سے مزاحمت کا اصول یا رویہ جو ہے ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ لوگ اکثر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اکثر سپر انداز ہو جاتے ہیں، اکثر سر جھکا لیتے ہیں۔ غالب جیسا شاعر بھی در پہ پڑا رہتا ہے اور پڑے رہنے کو ترجیح دیتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے یہاں ایک شہزادگی اور انا بھی ہے، لیکن یہ ایسی شاعری ہے جس میں کہیں ایک جگہ بھی آپ کو رقت نظر نہیں آتی، کہیں ایک جگہ بھی آپ کو پسپائی نظر نہیں آتی۔ میں نے بڑی کوشش کی اس پورے مجموعے کے اندر سے کوئی ایک غزل تلاش کروں جو مایوسی کو بڑھا رہی ہو، کہیں مجھے ایک آدھ شعر ضرور ایسا نظر آیا ہے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام مجموعہ جو ہے ایک پیکار، ایک للکار، ایک چیلنج، ایک مارکہ آرائی کو دعوت دیتا ہوا لہجہ ہے۔ اس لہجے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ لہجہ کہیں گم ہو گیا ہے ہم سے، یہ کہیں غالب کے یہاں تو تھا، کہیں سودا کے یہاں تو تھا، کہیں آتش کے یہاں تو تھا، اور ہمارے دور میں جیسے میں نے کہا یگانہ کے یہاں تھا، مگر یہ چند لوگ ہیں، یہ گنتی کے لوگ ہیں،
ان کو پڑھتے ہوئے ہمارے اندر بھی ایک توانائی کا احساس اور ایک مزاحمت کرنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مزاحمت کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، سر اٹھا کے چلنا بہت ضرور ہو گیا ہے، اپنی کمر کے خم کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اگر کوئی ایک شاعر اپنی ہر غزل میں، اپنے ہر شعر میں ہمیں اس طرح کی فکر اور اس طرح کی دعوت دیتا ہے تو یقیناً وہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفتاب احمد شاہ کے لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ ان کی شاعری اب یکجا ہو گئی ہے، اور یہ شاعری جو ہے اب دستیاب ہے اور دسترس میں ہے. تو اس لیے بھی بہت مبارکباد کہ یہ مجموعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اب اجازت لوں گا جو کہ میں بھی اصغر ندیم سید کو سننا چاہتا ہوں، ان کے دوستوں میں سے ہیں. ہم بھی کبھی دعویٰ کیا کرتے تھے، کیونکہ میری ساری زندگی ملتان میں، بہاولپور میں گزری ہے. اتفاق سے جب میں بہاولپور گیا اسلامیہ یونیورسٹی میں تو اس وقت کچھ عرصہ پہلے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے بہاولپور سے. لیکن یہ کہ ان کی یادیں، ان کا ذکر، ان کی باتیں، اور بہاولپور چونکہ میرا آنا جانا رہتا تھا، وہاں منور جمیل تھے، نوشی گیلانی تھی. نوشی گیلانی تو میری شاگرد بھی ہے، تو پھر ان سے کچھ ملاقاتیں بھی ہیں. تو لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو تجربہ ہے، ان کا جو شعری تجربہ ہے، اگرچہ نظمیں انہوں نے کم لکھی ہیں، مگر یاجوج ماجوج جو نظم انہوں نے لکھی ہے اس میں ہماری جو تیرہ بختی ہے، ہماری جو سیاہ بختی ہے، دراصل اس کو انہوں نے موضوع بنایا. اسی طرح سے کالونی مل میں جو واقعہ ہوا تھا مزدوروں پر فائرنگ کا، تو وہ واقعہ، اس پر ایک بڑی طاقتور نظم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں کربلا سے لے کے شکاگو تک کے استعارے اس نظم کے اندر موجود ہیں. تو ایسا شاعر جو ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معمولی کوئی شاعر ہو سکتا ہے؟ یقیناً ان کی شاعری کے کوزے میں بہت سی تصویریں ہیں، شکلیں ہیں جو ابھی بنیں گی جب ہم ان کو دیکھیں گے، غور کریں گے، پڑھیں گے. مثلا ان کا ایک شعر میں آپ کو پہلے سنانا چاہتا ہوں. مجھے تو آنکھ کے شیشے پہ اعتبار نہیں. کیسا عمدہ شعر ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا اس پہ. مجھے تو آنکھ کے شیشے پہ اعتبار نہیں، صدا کا پھینکیے پتھر کہیں یہ خواب نہ ہو. صدا کا پھینکیے پتھر، یہ پتھر پھینکنا جو ہے، اور پتھر پھینکنے اور بھنور پیدا کر دینا، یہ کتنا بڑا شعر ہے اگر غور کریں اس بات پہ. کیونکہ وہ صدا دینے والا، صدا لگانے والا شاعر ہے. وہ ہر قدم پہ آپ کو صدا لگا کر کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ اپنا بیان کر دیتا ہے کہ ہم تو اپنے درد سے ہارے صدا دیتے رہے، بے حسی کے گنبدوں میں کوئی دروازہ نہ تھا. تو جس دنیا میں ہم موجود ہیں وہ بے حسی کی دنیا ہے، اس میں دروازے سارے جو ہیں ان کے کواڑ بند ہیں. تو ایک اور چیز آخری میں کچھ شعر سنانے سے پہلے میں کہ ان کی یہاں جو محبت کا مضمون ہے، دیکھیے اردو غزل جو ہے اس کا دوسرا نام تغزل ہے. تغزل کی اپنی لفظیات ہیں اور تغزل کی اپنی ایک واردات ہے. اس واردات کو شاعر کہیں نہ کہیں ضرور نبھاتا ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ اچھی غزل میں یا اچھی شاعری کے اندر لازمی طور پر جھل مل کرتی ہے. تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ ہمیں ان کی یہاں جا بجا نظر آتی ہے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کے اندر کچھ تلخی یا ان کے اندر کچھ کہنا چاہیے کہ مزاحمت اور ترقی پسندی، وہ کچھ اس طرح سے اس کو بڑھاوا ملتا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ محبت کا جو ایک نرم رویہ تھا یا دھیما پن تھا یا اس کی جو ایک چاشنی تھی، وہ کہیں نہ کہیں کچھ ان کے یہاں کم ہو جاتی ہے، جس کا اقرار انہوں نے خود بھی کیا ہے کہ اول تو پیار تھا اسے ہر چیز سے عزیز، آخر میں کار عشق ذرا ثانوی رہا. کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑا سا وہ اس میں تو میں خیر ان کے اشعار سنا کے آپ سے اجازت لوں گا. تم نے جس کا بیج بویا آفتاب، آج وہ کھیتی پکی ہے کاٹ لو. اور دو تین روز خون کی ہولی مچی رہی اور اس کے بعد شہر میں آرام ہو گیا.
ہوشمندوں نے لگا کر آگ گھر کو آفتاب، مفت میں بدنام کر رکھا ہے دیوانے کا۔ باہوں میں ایک، یہ ابھی حسین مجروح نے سنایا تھا شعر، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ باہوں میں ایک دنیا لے کر سویا ساری رات، باہوں میں ایک دنیا لے کر سویا ساری رات، صبح اٹھا تو ٹوٹے پھوٹے ایک دو خواب ملے، اور تم آگ لگانے پھر میرے گھر آئے نہ ہوتے، میں خود ہی لپکتے ہوئے شعلے کی طرح تھا، اور میں کہ تیرے در پہ آیا زندگی کو ڈھونڈنے، لڑکھڑاتا جا رہا ہوں لے کر صدیوں کی تھکن، اور میں نے خود کو کندھا دیا ہے آرزو، میں نے خود کندھا دیا ہے آرزو کی لاش کو، اور ہاتھوں سے اڑائے ہیں کفن کے چیتھڑے، ایک چنگاری بھڑک اٹھی تو شعلہ بن گئی، ایک الجھن تھی میرے سر میں کہ سودا ہو گئی۔ اور آخری شعر سنیے، کمال کا شعر ہے، سورج تو شام ہی سے چتا میں اتر گیا، سورج تو شام ہی سے چتا میں اتر گیا، گلیوں میں ساری رات ہوا چیختی پھری۔ بہت شکریہ سر۔ اور ایک بات کا میں مزید اضافہ کرتی چلی جاؤں کہ ہر غزل اور نظم کے آخر میں مہینہ اور سال لکھا ہے، ہم بہت آسانی سے زمانی و مکانی آثار کا بھی پتہ چلا سکتے ہیں۔ ہماری تقریب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، بلکہ اختتام کو پہنچا جاتی ہے۔ کرسی صدارت پر مطمئن ہیں عسکر ندیم سید صاحب، ان کی شخصیت ادب، تدریس اور ڈرامہ نگاری کا حسین امتزاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عائشہ۔ میں سب سے پہلے تو اقتدار جاوید اور سائمہ آفتاب کا مشکور ہوں کہ مجھے اتنی اچھی تقریب میں شمولیت کا موقع دیا، اور دوسرا احساس آفتاب احمد شاہ کو یاد کرنے کا کہ ایک عرصے کے بعد میں اب ان کو یاد کروں گا، کچھ باتیں ان کی۔ کہنے کو تو سچ بات یہ ہے کہ ساری باتیں کہی جا چکی ہیں اور مجھ سے بہتر کی جا چکی ہیں، تو اس میں کسی بھی طرح کی گنجائش کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ رہی صحیح کسر نجیب نے پوری کی، جو ان کی شاعری کا اتنی تفصیل سے، اس کے سینٹیکس سے لے کر تو اس کے آہنگ تک کو بھی انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے ہم تک پہنچا دیا۔ ان کی جو لپک تھی، للکار تھی، اس کا تو میں ذاتی طور پر شاہد ہوں۔ اس کو انہوں نے کس طریقے سے بیان کیا، بہت عمدہ، تو اس میں بھی کوئی اور ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔ اقتدار جاوید صاحب نے چند بنیادی باتیں بہت اچھے طریقے سے کر دی، اور وہی بنیادی باتوں پر ہی تھیسس بنتا ہے جو وہ کر گئے۔ اور پھر ہمارے دوست جو اپنے مجروح اس لیے کہ اتنا قریب ہے کہ وہ دکھائی کم دیتا ہے، ہاں، تو مجروح صاحب کا تو اپنا سٹائل ہے، اپنا طریقہ ہے، اور اس میں بھی سچائی ظاہر ہے گونجتی ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ سچائی گونجی۔ تو اس کے بعد کہنے کو ظاہر ہے کہ بہت سی کم چیزیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اظہار الحق صاحب نے جو 3 باتیں بنیادی لکھی ہیں وہ اتنی سچی ہیں کہ اسی پر ہی آفتاب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی بے پناہ ذہانت، دوسری تلون مزاجی، اور تیسری جو تھی دنیا داری سے بے رغبتی۔ تینوں کا میں شاہد ہوں۔ انہوں نے نہ اپنی شاعری کو سنجیدگی سے لیا، نہ اپنی نوکری کو سنجیدگی سے لیا، بالکل چشم دید ہوں۔ وہ کیسے؟ اور تلون کی بات بھی کر لوں کہ تلون مزاجی ان کی شاعری میں صاف صاف جھلک رہی ہے، موجود ہے۔ کبھی وہ غصہ کر رہے ہیں تو کبھی وہ ایک دوستی کی بات کر رہے ہیں تو کبھی محبت کی، تو ایک تلون تو ویسے تو ہر مزاج میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جھلکتا ہے صاف۔ اچھا، اب جہاں تک ان کی شاعری کو سنجیدگی سے کیسے نہیں لیا، سنجیدگی سے لیا ہے، یہ نہیں بات، لیکن جو افسروں نے اس ملک میں
अपनी शायर होने का गुलगुला मचा रखा था, वो इनके यहाँ है ही नहीं। एक शाम नहीं बंदे ने मनवाई, कहीं उसने इजहार तक नहीं किया, कहीं। यहाँ तो दुनिया ने पता नहीं क्या कुछ किया। उफ अल्लाह, अगर मैं उसकी तफसील में चला जाऊं तो कोई बचेगा ही नहीं कि उन्होंने इतनी सी बात को इतना बनाने के लिए पूरे अमले को उन्होंने यरगमाल बनाया, पूरे महकमे को यरगमाल बनाया, क्या कुछ नहीं किया। और ये बंदा, वही बात है, अजीब सूफ़ी है, अजीब बेकरार आदमी है। कुछ भी उसने कहीं से भी हमें शायबा नहीं मिलता कि शायर भी है, और कहीं से शायबा नहीं मिलता कि अफसर है। अब थोड़ी सी बात जो मैंने करीब से उनको देखा, सिर्फ वो बताऊंगा। 1986 में मेरी शायरी आ चुकी थी और ज़ियाउल हक का शदीद दौर है। उसी में कहीं मुझे इत्तफाक से किसी ने कह दिया कि यार अगर तुम टेलीविज़न, मैं आ चुका था टेलीविज़न में, काम कर रहा था, कि कोई आइडिया है तो दो, और वक्त नहीं है, क्योंकि सुबह को मोहम्मद निसार हुसैन आइडियाज़ इकट्ठे करके मीटिंग में जा रहा है। मोहम्मद अजीम ने ये बात की। अब मुझे पता था कि मेरा कोई मकाम या कोई उस तरह से बनता नहीं है, लेकिन मैंने कहा अच्छा एक काम ऐसा करता हूँ कि इनको फंसा देता हूँ। मुश्किल तरीन आइडिया मैंने लिखा और मैंने दे दिया कि इसने तो होना ही नहीं है। वो क्या था? पहली बार पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर चुलिस्तान के अंदर की ज़िंदगी, जो कि मेरा तजर्बा था, मैंने कहा ये मैं टालने के लिए लिख दिया। अगले दिन पता चला वो मकबूल हो गया है, वो मंजूर हो गया, और कहा गया कि इस पे फ़ौरन काम करो। क्यों? कि पीटीवी के मैंडेट पे शामिल था कि आप अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, अपने इलाकों को, अपने अवाम को मैंडेट में उजागर करें। तो उन्होंने तो एक सेकंड लगाया। और क्यों? असलम अज़हर बैठा हुआ था, उसने कहा ये कौन है जो चुलिस्तान जाना चाहता है? यहाँ वहाँ तो उस वक्त कोई पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। ये एक तरह की खुशकिस्मती। तो अब अगला सफ़र, उन्होंने कहा पैसे वैसे नहीं है, सब कुछ स्टूडियो के अंदर करो। अब चुलिस्तान स्टूडियो में लाया जा सकता है, ला सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं उठा, मुझे पता चला आफ्ताब अहमद शाह वहाँ बैठा है और चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं, क्योंकि मैं उनकी गज़लें और उन फर्ज़ें जो आ चुकी थी, और मैंने कहा आजमाते हैं। तो मैं उनके दफ्तर में गया, वो इस तरीके से मिले यानी कोई अफसर था ही नहीं जैसे कोई। उन्होंने कहा अच्छा बात सुन, ये इनके पास कितने पैसे हैं, ये क्या क्या फैसिलिटी देंगे? मैंने कहा ज़ीरो। एक हाई एस है जिसमें कैमरे आते हैं, लाइटें आती हैं, कैमरामैन आता है, आर्टिस्टों को लाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं, उनकी डेली अलाउंस नहीं, उनका होटल नहीं, कुछ भी नहीं। कहने लगे अच्छा ठीक है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। हैरान कुन बात, 4 दफ़ा हम गए, चारों बार 20-20 लोगों के खुराक, रिहाइश और 6 जीपें, उनका पेट्रोल, एक पानी का टैंकर, क्योंकि ये ज़रूरत है, क्योंकि सुबह 5 बजे हमने ट्रैवल करना है चुलिस्तान के अंदर, और वहाँ जाके हमने शूटिंग करनी है, और शूटिंग सिर्फ हमने 2 घंटे करनी है, 3 घंटे, क्योंकि सूरज जब ऊपर आएगा तो कैमरा फट जाता है, कैमरा ब्लर हो जाता है, तो वो करके वापस आना है। खैर किस्सा, वो मैं लंबी बात नहीं करता। तो आफ्ताब अहमद शाह की पजेरो जो होती थी, वो खुद जाता था साथ, आगे मैं बैठा होता था, पीछे समीना पीरज़ादा और उस्मान पीरज़ादा, ये हमारी सवारियाँ होती थी। और इस दौरान बातें, सारी बातें, और उनमें बातों में सबसे अहम बात ढाका का हवाला। ये बात बजा तौर पर आप लोगों ने की है, मैं भी यही करना चाहता हूँ। उसकी खुशकिस्मती कि उसने ढाका में तालीम पाई, और तालीम पाने का जिक्र भी इज़हारुल हक ने बड़े अच्छे तरीके से ये किया है कि वो सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं है कि आपने पैसे दिए दाखिला हो गया, नहीं 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 नहीं, वो बाकायदा एक कोटा था मगरबी पाकिस्तान का, और मजमून भी कितना मुश्किल, इकनॉमिक्स। ये नहीं है कि कोई उर्दू करने के लिए चला गया या कोई लिटरेचर का बंदा था, नहीं, वो एक बहुत बड़ा इल्मी काम था।
تو اس میں وہ سلیکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں جاتا ہے. اظہار بھی اسی طرح سلیکٹ ہوا, طارق بھی اسی طرح سلیکٹ ہوا, تینوں سول سروس میں آئے, تینوں لکھاری بنے اتفاق سے. تو اس کے پیچھے بھی ڈھاکہ کا ہی رول ہے, کوئی شک نہیں اس میں. تو اس دوران ان کی ایک جیپ کا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا برا, شکر الحمدللہ کہ کیجولٹی نہیں ہوئی, باقی زخمی ہوئے بہت زیادہ. مجھے یاد ہے رات کو جب ہمیں پتہ چلا, اس وقت میں ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں, تو میں اور آفتاب شاہ صاحب ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے شام کو, تو وہیں پہ اطلاع آئی کہ جی یہ ہو گیا ہے واپسی پہ. خیر ہم بھاگے جا کے وکٹوریا ہاسپٹل میں, ہم نے اور آفتاب شاہ نے ساری رات نہیں سویا. اس نے کہا جب تک مجھے تسلی نہ ہو جائے کہ سب کا حال کیا ہے اور ڈاکٹروں نے کیا. اور پھر ایئر لفٹ کرایا, ایک شدید زخمی خاتون تھی جو امید سے تھی اور خطرہ تھا کہ کہیں وہ, تو اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کرا کے اس کو لاہور شیخ زائد میں بھجوایا, وہ صحت یاب ہو گئی. تو بہت ساری باتیں ہیں ان کی جو مجھے حیران کرتی ہیں کہ کہیں سے افسر ہے ہی نہیں. خیر قصہ مختصر, ایک دن کیا ہوا, مجھے کہتا ہے کہ بات سنی ذرا. اچھا میرے ساتھ مجھے وہ چھوٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, مجھ سے ظاہر ہے کہ عمر میں بڑے تھے, اور مجھ پہ تو دعویٰ تھا ان کا نا کہ اوے ادھر چل کر, جو میرے لیے سب کچھ رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جیپ ہے, اس کا جو ڈرائیور ہے اس کے گھر کچھ ہوا ہے کہ کوئی پرابلم, تو وہ چھٹی لے گیا ہے. تو جیپ موجود ہے, چلانی ہے تو خود چلانی پڑے گی. میں نے پہلی بار سیرا میں جیپ چلائی, اور اس جیپ کی میں خامی یہ تھی کہ وہ کنی کاٹتی تھی. اب ہم پہلے جا رہے ہیں کہاں, دریا کے کنارے, وہاں سے ہم نے انٹر ہونا ہے. اب مجھے بار بار خطرہ ہو کہ یہ کنی کاٹی اور یہ گئی اس میں. تو میں نے آفتاب شاہ سے کہا بات سن, یہ ہو گیا نا, اب بیٹھے گا تو آگے, میں چلاتا. تو خیر وہ پھر ہم کسی طرح پہنچے, اور وہ بڑا, اور وہ رات ہمیں یاد ہے جب ہم اکٹھے خیمے میں تھے, اور خیمہ لگتا تھا شاہ جی کا, اور خیمے میں ہم سب کھانا بھی اور یہ بھی وہ بھی. تو بہرحال اب آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سیریل کو اللہ نے بڑی عزت دی, بہت چولستان کھل گیا, سب کے سامنے آ گیا, اور پی ٹی وی بھی خوش اور سارا. ایک دن شاہ جی کا مجھے فون آیا کہ یار تمہارے پی ٹی وی نے مجھے ایک بل بھیجا ہے کوئی لاکھوں کا, کہ ہم نے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی پبلسٹی کی ہے, یہ پیسے آتے ہیں. اچھا ہوتا کیا تھا کہ ہر قسط کے نیچے لکھا آتا تھا تعاون چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ہونا چاہیے تھا, ظاہر بنا ہی وہ رہا ہے, تو وہ کوئی ایسا افسر تھوڑا ہی ہے کہ اپنے محکمے کا نقصان کرے. اس کو پتہ تھا کہ اس حوالے سے میرا چولستان 3 مہینے تک پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے مسائل آ رہے ہیں, جو مسائل وہ ایڈریس کر رہا تھا. تو یہ سیریل اس کے جاب کا حصہ تھا, اس کے جاب کو وہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا شاہ جی دو پیسے کیے, تھوڑے کو فنڈ نہیں ہے گئے. مذاق میں نے کیا, کہتے اچھا تو پھر چاہنا ہے میں دیا, پھر میں دساں کی میں دے ہی دینے. بڑے مزیدار آدمی تھے, بہت مزیدار آدمی تھے. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں کہ جو آپ کا خرچہ ہوا ہے نا, اس بل کے اگینسٹ وہ بنائیں اور لکھیں کہ کتنی گاڑیاں, کتنا پیٹرول, کتنا وہ اس پہ خرچ ہوا ہے. وہ بل مجھے بھیج دیں, میں جانوں اور پی ٹی وی جانے. سمجھ گئے؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے کہا بل زیادہ بنانا, اگر انہوں نے 10 لاکھ مانگا ہے تو تم 11 لاکھ کرو. اچھا خیر یہ مذاق تھا. وہ پھر اگلے دن میں جا کے خالد غیاث سے ملا جو مارکیٹنگ کے جی ایم تھے, تو میرے بڑے یار تھے, دوست تھے. تو میں نے کہا یہ واپس لینا ہے یا میں بل بھجواؤں؟ تو ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ ایک فارمیلٹی تھی, اس میں کچھ نہیں, وہ بھی سرکاری ادارہ ہے, یہ بھی سرکاری. تو میں نے تو مذاق کیا ہے. تو بات ہوتا ہے وہیں ختم ہو گئی. تو آفتاب احمد شاہ کے ساتھ نا بہت سارے مسائل تھے کہ اس کو زیادہ نمایاں ہونے کی کوئی خواہش نہیں تھی.
یہ بہت اہم بات ہے. اس نے کبھی نہیں یہ خواہش کی کہ اس کی شاعری کے اوپر حاشیہ آرائی کی جائے. اس لیے نوٹ کریں اس نے ایک دیباچہ لکھوایا ہے اپنے دوست سے, کیونکہ وہ اس کے روز و شب کا ساتھی ہے, محمد اظہار الحق, اور دوسرا اس نے نظریاتی طور پر نواب زادہ نصر اللہ خان سے لکھوایا ہے. اب نواب زادہ نصر اللہ خان کو تو شاید آج کے لوگ نہیں جانتے, بہت پکے شاعر, بہت پکا شاعر, کلاسیکی شاعر, اور کیا استعارے اور علامتوں کا شاعر, اور اس نے جو لکھا ہے دیباچہ وہ پڑھنے والا ہے. تو اس سے اسے احمد نظیم قاسمی سے نہیں لکھوایا. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ فیض اور قاسمی سے نہیں لکھوانا چاہیے, یہ نہیں مطلب, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری شاعری کا محور ہی کچھ اور ہے, تو اس لیے مجھے جانا ہی ادھر ہے. تو نواب زادہ نصر اللہ خان اس وقت ایک ایسا استعارہ تھا جمہوریت کا, ایک ایسا سمبل تھا کہ جس سے لکھوانا فخر کی بات تھی, اور اسی فخر کو اس نے پھر اس کے اندر شامل رکھا. اور اس میں جو ان کی شاعری کے اسرار و رموز ہیں وہ تو آپ نے بہت اچھے بتائے, اس میں تو میں دخل نہیں دے سکتا. بس میں یہی اپنی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو شاعر نظریاتی طور پر ہوتے ہیں وہ دو دھاری تلوار پہ چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ نظریہ ان کی شاعری کو کھا بھی سکتا ہے اور ان کی شاعری کو بنا بھی سکتا ہے. اس اسرار سے کچھ لوگ گزرے ہیں, فیض گزرا ہے اس سے, اور دوسرے آفتاب احمد شاہ گزرے ہیں. کیونکہ نظریات جو ہے, نظریہ عجیب چیز ہے, کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی طاقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک لکھنے والے کو ایک غرور بھی ہوتا ہے کہ میں ایک نظریے کے لیے لکھ رہا ہوں, میں تو شاعری کر ہی نہیں رہا, میں تو اپنے نظریے کی حفاظت کر رہا ہوں. تو اس غرور میں اس کی شاعری قربان ہو سکتی ہے. حبیب جالب کے ساتھ کہیں کہیں یہی ہوا ہے کہ وہ نظریے کے غرور میں رہا. میرا دوست تھا, میں اس کو پکڑ بھی لیتا تھا, کہہ بھی دیتا تھا کہ ایک ہی کیتا ہے, لیکن آفتاب احمد شاہ کے سامنے میں نہیں بول سکتا تھا. ان کو میں نے کبھی یہ نہیں ٹوک سکتا تھا کہ یہاں آپ نے ایک نعرہ بنایا ہے یا یہاں آپ نے سبلائم کیا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ اس نے کبھی اصرار ہی نہیں کیا اپنی شاعری پہ. ہاں, مجھے پہلے دن انہوں نے اپنا مجموعہ فرد جرم دیا, میرے پاس آٹوگراف کے ساتھ گھر میں محفوظ ہے, وہ ان کا 86 کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے. تو اس طرح جو شاعری کا اس طرح کی شاعری جو ہے وہ بڑی پریشان کرتی ہے, کیونکہ وہی باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ اس کے اندر اسرار کو, میٹافر کو رکھنا اور اس کے ساتھ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل, اور جذبے کی آنچ دھیمی رکھنی ہے, کتنی رکھنی ہے, کہاں تک آنی ہے, یہ بڑا مشکل کام تھا. اور اس نے اس کے بین کس طریقے سے, اور کلاسیکی رچاؤ, کیونکہ اس کا مطالعہ اس میں گونج رہا ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن رچاؤ بھی ساتھ ساتھ گونج رہا ہے. اور کہیں کہیں مجھے غالب کا, آخری بات میں کر رہا ہوں, غالب کی جو سلاست ہے اور اس کے اندر جو بھید ہے وہ ملتا ہے. کچھ شعر انہوں نے وہ پڑھے ہیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پر غالب عجیب و غریب شاعر ہے. وہ کہہ رہا ہے, غالب کتنی سادہ بات کر رہا ہے, مگر اس سادگی کے پیچھے آپ 600 تھیسس بنا سکتے ہیں. سبز و گل کہاں سے آئے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے. کیا سوال کر گیا ہے, کتنا سادہ سوال ہے, بچہ کر رہا ہے, لیکن جواب تو دے کے دیکھو تو بات کہاں پہنچے گی. تو یہ آفتاب احمد شاہ نے ان گروؤں سے بھی لیا ہے, اور کئی شعر ایسے ہیں جو اس طرح سادگی سے وہ کہہ کے نکل گیا ہے, لیکن ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے کہ جو ضیاء الحق کے عذاب ہیں وہ کیا معنی رکھتے ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے, میں نے تمہیں کیوں اکوموڈیٹ کیا ہے کہ تجھے ضیاء الحق نے شکر گڑھ پھینکا ہے اور مجھے اس کی ساری خبر ہے. تو اس وقت تو خیر میں آ چکا تھا لاہور, لیکن ان کو سارا پتہ تھا کہ کون کیا ہے, کیا کرتا ہے. تو کہا کہ میں تو اس وجہ سے تیرے ساتھ ہوں کہ تو میرا نظریاتی دوست ہے. اور پھر ڈیرہ غازی خان میں ہماری ملاقاتیں رہیں, پھر لاہور میں بھی رہیں, مگر وہی سیدھی بات ہے, شاہ جی درویش آدمی تھے, شاہ جی صوفی آدمی تھے.
بہت شکریہ سر. دل ہمارا یہ تھا آپ بولتے رہیں, ہم سنتے رہیں. اب آخر میں بالکل 2 منٹ کے لیے میں ملتمس ہوں پیر طارق شریف زادہ صاحب سے کہ وہ دعا کر دیں آفتاب صاحب کے لیے, اور پھر اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں اس کا. تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھنے دینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الکریم. الحمدللہ رب العالمین. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. اللهم صل على سيدنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم احفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا فی الرزق والحسنات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا شافع الامراض یا مسبب الاسباب یا وہاب یا رزاق ارحم لنا ارحم لنا. پروردگار عالم جو کچھ کلام پاک پڑھا گیا اس سارے کا ثواب اور عالمی درود مرکز کے ساتھ وابستہ دنیا بھر میں جتنے لوگ درود پاک پڑھنے کے اس پاکیزہ سلسلے کا حصہ ہیں ان کی جانب سے پڑھے گئے درود پاک میں سے 1 کروڑ درود پاک کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کے حضور نذرانۃ عقیدتاً محبتاً تحفتاً ادباً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب سے ہم واقف نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان آپ پہ رحمتیں برکتیں اور درود نازل فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و تعلق سے جملہ طیبین طاہرین کی روحوں کو پیش کرنے کے بعد بالخصوص و بالعموم قبلہ شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. نیک کاموں کو شرف قبولیت عطا فرما. ان کی قبر کو مشکبار معطر منور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت شفاعت اور قرب نصیب فرما. ان کی دعائیں ان کی اولاد کی حق میں اور ان کی اولاد کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ فرما. ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ہم تجھ سے اس سارے خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا. اس سارے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.